سامعین مکرم، آج کا جو ہمارا سوال ہے، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، وہ اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جب انسان امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یعنی کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کہ اگر کہ گویا اس کی 2 رکعتیں قضا ہو گئی تو وہ 2 رکعتوں کو کیسے ادا کرے گا۔ مثال کے طور پر امام دوسری رکعت میں اتحیات پر بیٹھا تھا اور ایک شخص پیچھے آیا، نماز میں شامل ہو گیا۔ اب اس نے آگے والی 2 رکعتیں تو پڑھ لی، مثال کے طور پر ظہر کی نماز ہے، اس نے آگے والی 2 رکعتیں پڑھ لی اور پیچھے والی پہلے والی 2 رکعتیں رہتی ہیں، تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے اور اس کا احسن طریقہ اور شرعی طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز میں انسان کے لیے نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل کے پختہ ارادے سے نیت کرے گا، اور اس کے بعد اگر امام کے پیچھے اس کی 2 رکعتیں قضا ہو گئی ہیں، 2 اس نے پڑھ لی ہیں، ظہر کی نماز تھی تو 2 رہتی ہیں، تو سب سے پہلے اب جب امام 4 رکعتیں پڑھ کے اور اتحیات پر بیٹھ کر سلام پھیرے گا، تو جو مقتدی جس کی 2 رکعتیں رہتی ہیں وہ سب سے پہلے اللہ اکبر کر کے کھڑا ہوگا، اور کھڑا ہونے کے بعد ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر ایک اور سورت ساتھ ملے گا، یعنی مثال کے طور پر سورۃ ضحیٰ ملا لیتا ہے، یا سورۃ الم نشرح ملا لیتا ہے، یا سورۃ والتین ملا لیتا ہے، تو یہ ملائے گا۔ اور اس کے بعد 1 رکعت یعنی رکوع کرے گا، پھر سجدے کرے گا، پھر 1 رکعت مکمل کرے گا، اور پھر چوتھی رکعت ہے جو اس کی، یعنی پہلے 2 اس نے پڑھ لی تھی، اب جو قضا پہلی رہتی تھی اس کی 2 اب وہ پڑھے گا۔ اس کے بعد 1 پڑھ لی اور دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا تو پھر ثنا نہیں پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا، اور سورۃ، مثال کے طور پر پہلی میں اگر اس نے پڑھی ہے سورۃ ضحیٰ تو اگلی میں یا علم نشرح پڑھ لے، یا سورۃ اخلاص پڑھ لے، یا سورۃ کوثر پڑھ لے، یا سورۃ عصر پڑھ لے، یعنی کوئی بھی بڑی آیات پڑھ لے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کی رکعت وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس طریقے سے وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ اور آگے اس میں یہ بھی اس بات کا خاص ہم نے خیال رکھنا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے نماز پڑھی ہے، اب امام رکوع میں تھا، ہم بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور امام کھڑا ہو گیا، تو ہم کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کر کے امام کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، کیا ہماری وہ رکعت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں، یقیناً بات یہ ہے، ایک تو بھاگتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، اور احسن طریقہ جو ہے آپ آرام سے ہیں، اگر آپ رکعت میں مل سکتے ہیں تو مل جائیں گے، ورنہ بھاگ کر دوڑ کر نماز میں شامل ہونے سے علماء نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اگر آپ آئے ہیں، پہنچے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کیا ہے، لیکن امام رکوع سے کھڑا ہو گیا ہے اور پھر امام سجدے میں چلا گیا ہے، آپ بھی ساتھ سجدے میں چلے گئے ہیں، تو اس بات کو یقیناً یاد رکھیں کہ آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی، اور رکعت کے لیے رکوع میں جانا ضروری ہے، اور رکوع میں کم از کم تسبیح رکوع والی 1 بار پڑھنا ضروری ہے، یعنی سبحان ربی العظیم 1 بار اگر آپ نے پڑھ لیا ہے اور امام کھڑا ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ کہ اگر گویا آپ نے اللہ اکبر ہی کیا ہے تو امام کھڑا ہو گیا اور اسی کے امام کے ساتھ آپ بھی سجدے میں چلے گئے، تو پھر وہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، وہ آپ کی رکعت قضا ہو گئی ہے، اور اس رکعت کو آپ دوبارہ ادا کریں گے۔ اور ہاں، جو سجدے میں گئے ہیں اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اجر ملے گا، لیکن آپ کی رکعت جو ہے وہ رکعت نہیں ہوئی، آپ کی رکعت قضا ہو گئی ہے، آپ اس کو دوبارہ ادا کریں۔ اور یہی مسائل ہوتے ہیں جو ہمیں سمجھنے کے لیے لوگوں کے سامنے جھجک محسوس ہوتی ہے، ہم شرما جاتے ہیں، کسی سے یہ مسائل پوچھتے نہیں ہیں، لیکن شریعت میں ایسے مسائل سیکھنے کے لیے بہت آسانی ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، اور یقیناً نماز کو احسن طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں تو پتہ چلے کہ لطف اور انداز بتائے، اور نماز کا جو سکون ہے وہ انسان کو بتاتا ہے۔ اللہ نماز پڑھنے کی اور دین سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔